بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم۔ رمضان شریف کی آخری رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں عرف عام میں اسے چاند رات کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی خاص رات ہے۔ اس رات کا ایک خاص الخاص عمل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا خاص عمل جو ہر ناممکن کو ممکن بنائے گا، اور اللہ جل جلالہ کی خاص رحمتیں اور بخششیں آپ پر ہوں گی، اور گویا کہ پورے رمضان کا خلاصہ آپ کو ملے گا، ہر خواہش پوری ہوگی، اور بہترین موقع اور تیر بہدف عمل انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمل کتنا خاص ہے۔ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ اتنی قیمتی رات ہے کہ اللہ والے اس کا خاص اہتمام اور اس کی قدر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے فضائل بیان کیے تو صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر نہیں ہے، اصول ہے یہ دنیا کا کہ جب کوئی انسان مزدوری کرتا ہے تو جب اس کی مزدوری مکمل ہوتی ہے تو اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کے بندے جب پورا مہینہ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور رات کی تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، غرباء میں فطرانہ تقسیم کرتے ہیں اور افطاری کرواتے ہیں، غمخواری کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری عبادات کرنے کے بعد اس رات میں اللہ جل جلالہ انہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس عید رات میں اپنے ان بندوں کو جن روزہ رکھا ہے اللہ انعامات دیتے ہیں، حق تعالی شان ان کو انعامات سے نوازتے ہیں، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں جاگے اور اس قیمتی رات میں عبادت کرے، اللہ جل جلالہ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جب سب کے دل مر جائیں گے۔ گویا فتنے اور فساد کی رات دنوں میں ہولناکی کے مناظر میں اللہ اسے ثابت قدم رکھیں گے۔ جو اس رات میں آنکھ جاگے گی، کل قیامت میں سب کی آنکھیں بند ہوں گی اور ان اعمال والوں کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 5 راتیں بڑی عظیم راتیں ہیں، جو انسان ان راتوں میں عبادت کر لیتا ہے اللہ جل جلالہ اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ پہلی کو کہتے ہیں لیلۃ الترویح، 8 ذی الحج کی جو 8ویں ذی الحج کی رات ہے، جو بندہ لیلۃ الترویح میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے اگر کفر شرک نہ کرے اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ دوسری لیلۃ العرفہ، 9 ذی الحج کی رات، جو انسان اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس پہ جنت واجب فرماتے ہیں۔ تیسری یوم النحر، 10 ذی الحج کی رات، اللہ جل جلالہ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہے اور شب برات کی رات، ان راتوں میں عبادت کرنے والے اللہ جل جلالہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور فقہا نے بھی عیدین کی رات میں عبادت کرنا مستحب لکھا ہے۔ ما ثبت بسنہ میں امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، ان میں انہوں نے جمعہ کی رات بھی شامل کی ہے، عیدین کی رات بھی شامل کی ہے، اور اسی انداز میں غرہ رجب کی رات اور شب 15 شعبان کی رات بھی۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے خاص انعامات ملنے والے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب اور سعادت مند وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مزدوری پوری وصول کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میرے عزیز بچوں،
آپ غور کر کے دیکھو کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی، کوشش کی، عبادات کی، جگراتے کیے، راتوں کو جاگتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، پورا دن بھوکے اور پیاسے ایک اللہ جل جلالہ کی محبت میں رہے۔ اللہ جل جلالہ نے توفیق دی، اعتکاف بیٹھے، توفیق دی ختم قرآن کے پروگراموں میں شامل ہوئے، توفیق دی قرآن خود پڑھے، توفیق دی قرآن کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار درود شریف پڑھتے رہے۔ اب یہ انعام لینے کا وقت آ رہا ہے۔ افسوس صد افسوس یہ ہوتا ہے، کاش کہ میری بات میرا پیغام جہاں تک جائے، اللہ کرے میرے مسلمان بھائی اور بہنیں اس کو زیادہ شیئر کریں۔ عام تو عام ہے، خاص اور خاص لوگ بھی لیلۃ الجازہ کو بازار میں گزارتے ہیں۔ کسی کی مجبوری ہے، چلو انسان کے ساتھ ہزاروں مجبوریاں لگی ہیں، وہ ایک انسان مجبور ہے، لیکن شوق سے جانا، لینا کچھ بھی نہیں، بازاروں کے چکر لگانے، بے حیائی عروج پر ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکیاں بے حیائی پھیلا رہی ہوتی ہیں، چہرے کھلے ہوتے ہیں، ساری رات بازار کھلے ہوئے ہیں، اور صبح عید ہے، ساری رات یوں گزر رہی ہے۔ حالانکہ جو اچھے اور شرفاء لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیتے ہیں۔ ایسی کون سی مجبوری اور ایمرجنسی آ گئی کہ سب نے عید کی رات ہی جانا ہے؟ یہ رات عبادت کی تھی، روزے رکھتے رہے میری بچیوں نے، عزیزیوں نے، لوگوں نے، چاہنے والوں نے، مثلا کسی مسلمان بہن نے گھر میں اعتکاف کیا، بھائیوں نے مساجد میں اعتکاف کیا، بچوں نے مساجد میں اعتکاف کیا، عبادات سے اپنے چہرے کو نور سے منور کیا، اور اختتام جا کے بازار میں پھینک کے آ رہے ہیں۔ میں اکثر پورا رمضان اپنے احباب سے عرض کرتا رہا ہوں کہ دیکھو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کریم فرماتے ہیں جو نیکی لے کر آئے گا ایک کے بدلے میں 10 گنا دوں گا۔ اب ہم نے نیکیاں کی لیکن ضائع کر کے چلے گئے تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اسی خدا را کوشش فرمائیں، مہربانی فرمائیں، چاند رات بازاروں میں نہ گزاریں، کوشش فرمائیں چاند رات اللہ کے گھر میں عبادت میں گزاریں، اور اللہ جل جلالہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ خالق کائنات جل مجدہ رمضان کی مشقتوں کے بعد ضرور صلہ دیں گے آپ کو، ضرور اللہ جل جلالہ آپ کی میری بخشش فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے علو مرتبت کی قسم، یہ اللہ کی طرف سے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے فرشتے ہمارے اور آپ کے راستوں پہ کھڑے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے فرشتے ہماری بخشش کا سماع کیے ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے یہ اعمال ضائع کر دیے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، جو منزل بے منزل اپنی محنت رائگاں دیکھے۔ اب اگر آپ نے یا میں نے یا کسی نے بھی اپنی محنت ضائع کر دی تو یہ انسان کی محنت ضائع ہو جائے گی، اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ خاص ایک عمل جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، اس عمل کی خاصیت آپ دیکھیں، اس بنیاد پہ ہے اصح کتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ اللہ جل جلالہ کی کتاب قرآن کے بعد دنیا میں جس کتاب کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کی جو کتاب بخاری شریف لکھی ہے وہ ہے۔ میں وہ خاص عمل دینے لگا ہوں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اختتام پہ جو وظیفہ نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب جب مکمل ہوتی ہے، اس کے اندر جو وظیفہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، ایسے دو کلمے جو زبان پہ انتہائی ہلکے ہیں، میزان عدل میں بہت بھاری ہیں، اللہ جل جلالہ کے یہاں بہت محبوب ہیں۔ جس طرح امام بخاری نے بخاری کے اختتام ان کلمات پر کیا ہے، میں اور آپ نے رمضان کا اختتام ان کلمات پہ کریں۔ جس طرح اللہ نے بخاری شریف کو پوری دنیا میں چمکا دیا ہے، انشاءاللہ میرا آپ کا رمضان اگر ہم نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ اس چمکا دے گا، ہمیں نور ایمان سے مزین کر دے گا، ہماری ساری کمی کوتاہیوں پہ اللہ جل جلالہ پانی پھیر دیں گے، اور اللہ محبوب، اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ہمیں نواز دیں گے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، انتہائی دو کلمے جو زبان پہ ہلکے ہیں، میزان عدل پہ بھاری ہیں اور اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ انعام دینا چاہتے ہیں، آپ انعام لینا چاہتے ہیں، آپ یہ کلمات کم از کم 313 دفعہ پڑھیں۔ جب 313 دفعہ پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی پاک زبان سے نکلا ہے کلمتان، فرمایا کہ یہ دو کلمات ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان جو زبان پہ تھوڑے ہیں، ہلکے ہیں،
ثقیلتان فی المیزان، جو میزان میں بھاری ہیں، اور حبیبتان الرحمن، رحمان کیا زیادہ محبوب ہیں۔ جب یہ پڑھ کے آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ جو بگڑیاں بنا دیتا ہے، جو زندگیاں سنوار دیتا ہے، جو پستیوں کے بعد عروج دیتا ہے، جو مشکلوں کے بعد آسانی لاتا ہے، جو رات کے بعد دن کے اجالے لاتے ہیں، جو غمیوں کے بعد بادل ہٹا کے خوشیوں کا سامان عطا کرتا ہے، وہ اللہ انعام بھی دے گا، پیار بھی کرے گا، رحمت سے بھی نوازے گا، اور انشاءاللہ آپ کی یہ زندگی کا رمضان بہترین رمضان بن جائے گا۔ اللہ جل جلالہ کا جو اعلان ہو رہا ہے، جو حدیث میں آتا ہے، سبحان اللہ، اگر آپ سنیں تو کیا ہی انداز ہے۔ اللہ جل جلالہ اس خاص لمحات میں ہمیں نوازیں گے، پھر صبح جب عید کی نماز پڑھنے آئیں گے تو روحانیت سے مالا مال ہوں گے، چہرے پہ نور ہوگا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس عمل کی ہمیں توفیق دے۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو جب پورا دیکھ لیا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو عام کریں۔ اگر آپ کی اور میری تھوڑی سی کوشش سے اگر چاند رات ہماری ضائع ہونے سے بچ گئی، اللہ ہم سے کتنا پیار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔